بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن حکیم حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، جس کے فضائل آپ سب سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے اور دہراتے رہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرمایا تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کریم کی خوب حفاظت کرو، یعنی اسے دہراتے رہا کرو۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن کریم باندھے ہوئے اونٹ سے بھی زیادہ جلدی نکل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے باندھے ہوئے اونٹ کی رسی جیسے ہی کھلتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اس سے بھی جلدی اگر قرآن پاک کو ہم پڑھنا چھوڑ دیں، دہرانا چھوڑ دیں تو یہ بھول جاتا ہے، اس لیے اسے دہراتے رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، جو کہ ریاض الصالحین میں 1003 نمبر ہے اور یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی۔ فرمایا انما مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعقلۃ، کہ قرآن پاک یاد رکھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندھا ہوا اونٹ ہوتا ہے۔ ان عاہد علیہا امسکہا، اگر اونٹ کا مالک اس کا خیال رکھتا ہے، اسے باندھے رکھتا ہے تو وہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اسے روکے رکھتا ہے۔ وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ، اور اگر اونٹ کی رسی کھول دیتا ہے تو اونٹ اس سے فوراً چلا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اگر دہراتے رہیں تو یاد رہے گا، اگر اس کو پڑھنا اور دہرانا چھوڑ دیں تو بھول جائے گا۔ اب شعبان کے مہینے میں اور اس سے پہلے سے بھی حفاظ کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم آپس میں دہراتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، نماز تراویح میں قرآن پاک سنا اور سنایا جاتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا، تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ماہ رمضان میں قرآن کو دہرایا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں تو آپ نے 2 مرتبہ دہرایا، اور اس پر اتنے حضور علیہ السلام خوش ہوتے تھے کہ پھر تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت اور جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ اب وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں ان دنوں میں کہ جنہوں نے قرآن تو یاد کیا تھا لیکن بھول بیٹھے، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک دوبارہ یاد ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو پہلے تو دل سے ارادہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دل سے ارادہ کر لیں، کمر باندھ لیں اور ہمت کریں تو آپ کو ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ آسانی سے قرآن پاک یاد کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے ہر پارے کے 4 حصے کیے ہوئے ہیں حفاظ کرام نے، جن کو آپ پاؤ کہتے ہیں، پہلا پاؤ، دوسرا پاؤ، تیسرا پاؤ، چوتھا پاؤ، یعنی کوارٹر پارا جو ہوتا ہے۔ تو آسانی سے ایک پاؤ ایک بھولا ہوا حافظ یاد کر سکتا ہے۔ آپ ایک پاؤ یاد کریں ایک دن، اور اس کے بعد دوسرے دن دوسرا پاؤ یاد کریں، اور ساتھ پچھلا پاؤ بھی دہرائیں۔ تیسرے دن تیسرا پاؤ یاد کریں، پھر تینوں پاؤ دہرائیں، اور چوتھے دن چوتھا پاؤ یاد کریں، اور پھر چاروں پاؤ دہرائیں، تو آپ کا ایک پارا 4 دن میں تیار ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلے دن آپ نیا پارا شروع کر دیں، اسی ترتیب سے آپ اس کو دہرائیں، اور ساتھ ساتھ جو پہلے پارا ہو گیا ہے اس کو منزل کے طور پر پڑھیں۔ یعنی 3 کام آپ کے پاس ہوں گے، ایک تو نیا ایک پاؤ یاد کرنا، دوسرا اسی پارے کے پچھلے پاؤ جو پڑھ لیے ہیں ان کو دہرانا، جس کو آپ سوکی بھی کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا جو پہلے پارے پڑھے جا چکے ہیں آپ نے دہرا لیے ہیں ان کو منزل کے طور پر پڑھنا۔ اس طرح اگر سلسلہ جاری رہے تو 4 دن میں پارا تقریباً 7.5 پارے ہر میں 1 مہینے میں ہو جائیں گے، تو 4 مہینے میں آپ پورا قرآن دہرا سکتے ہیں۔ چلو اگر چھٹیاں ڈال بھی لیں، 5 دن کا پارا کر لیں تو 150 دن یعنی 5 مہینے میں قرآن پاک دہرایا جا سکتا ہے۔ اور اس پر اگر
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، نصف یاد کر سکتا ہوں، تو پھر آپ 2.5 مہینے میں پورا قرآن یاد کر لیں گے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے کہ نہیں پاؤ بھی نہیں ہو سکتا، اس سے بھی کمزور ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ 8 حصے کر لیں پارے کے، آدھا پاؤ روز یاد کر لیں۔ اس طرح آپ 10 مہینے میں پورا قرآن یاد کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی اپنی قابلیت اور صلاحیت اور ہمت پر ہے۔ روزانہ 1-1.5 گھنٹہ نکال لیں، اور ایک مخلص بندہ اور ایک قابل اعتماد بندہ جو آپ سے سنے، اس کی اپنے ساتھ جو ہے وہ آپ ذمہ داری لگا لیں، اس کو سنائیں، وہ آپ سے سنیں، اور آپ روزانہ اسی ترتیب سے پڑھتے رہیں تو قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے کہ کوئی بندہ نہیں ملتا آپ کو، تو جدید دور میں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ گیجٹس اور ڈیوائسز جو ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کرام کی حسین آوازوں میں خوش آوازی کے ساتھ قرآن پاک ہمیں جو ہے وہ مل جاتا ہے ریکارڈڈ، ہم اس کو سنیں، پھر اپنا دہرائیں، پھر دوبارہ اس کو سنیں، اس سے بھی دہرائی ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ سن کر پھر اپنا اس کو دہرا کر پھر اس کے سن کے اپنی غلطیاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ کی ڈیوائسز میں ریکارڈر ہوتا ہے، موبائل میں بھی ہوتا ہے اور دیگر ڈیوائسز میں بھی ہوتا ہے ریکارڈر۔ یعنی آپ پہلے ایک قرآن پاک پر رکوع کو دہرائیں، یاد کریں، جب آپ یاد کر لیں تو اپنی آواز میں ہی آپ اس کو ریکارڈ کر لیں ریکارڈر پر، پھر ریکارڈر سے خود اپنی آواز میں سنیں اور ساتھ قرآن پاک کھول کے اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر لیں۔ اس طرح بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں، بغیر کسی کی مدد کے آپ قرآن کریم کو دہرا سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ پھر جب آپ کو یہ قرآن پاک یاد ہو جائے ایک مرتبہ، تو یہ نہیں کہ آپ یاد ہو گیا تو پھر چھوڑ دیں، نہیں نہیں، اب آپ ساری زندگی اپنی روٹین بنائیں، کم از کم 1 پارہ 1.25 پارہ روزانہ دہراتے رہیں تاکہ قرآن کریم آپ کو نہ بھولے۔ تو یہ آسان سا نسخہ ہے۔ درمیانے قسم کے جو حافظے والے لوگ ہیں وہ 5 مہینے میں، بہت تیز جو ہیں وہ 2.5 مہینے میں، اور جو ذرا کمزور ہیں وہ 10 مہینے میں یوں آسانی سے قرآن کریم دوبارہ یاد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ، موبائل پہ ادھر ادھر کی باتیں جو سنتے رہتے ہیں ان سے بچیں۔ جن دنوں میں آپ قرآن دہرا رہے ہیں، دوبارہ یاد کر رہے ہیں، تو جو پارہ آپ کا چل رہا ہے، آتے جاتے چلتے پھرتے آپ کسی اچھے قاری صاحب کی آواز میں وہ سپارہ بھی سنتے رہیں۔ اس سے بھی ایک تو آپ کے کانوں کو برکت حاصل ہوگی، دماغ روشن ہوگا، اور ساتھ ساتھ ثواب بھی حاصل ہوتا رہے گا، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی، اور آپ کا بھولا ہوا قرآن آپ کو یاد بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نسخے سے اگر آپ کو فائدہ ہو تو ہمیں ضرور اس کی اطلاع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔